زمانے نے دیکھا کہ حضرت بسر حافی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے، صبح سے لے کر شام تک شراب ہی شراب۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہے تھے، راستے میں ایک گلی میں ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس پر اللہ کا مبارک اسم لکھا ہوا تھا۔ قسمت اچھی تھی، جھک کر اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اس کو دھویا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ رکھ دیا۔ ہوں تو شرابی مالک، تیرے نام کی تعظیم کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت بسر حافی شراب کے نشے میں اپنے شراب خانے پر پہنچے اور اسی حالات میں دھت تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ساقی نے پوچھا کون؟ کہا میں فلاں شخص ہوں۔ باہر آ کر دیکھا تو وقت کا ولی کھڑا ہے۔ کہا آپ؟ کہا ہاں۔ کہا آپ شراب خانے کے دروازے پر؟ کہا ہاں۔ تو کہتے کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ کہتے کہ مجھے بسر حافی سے مجھے ملنا ہے۔ جب اتنا کہا تو کہتے ہیں کہ وہ تو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوگا، وہ تو مدہوش پڑا ہوگا، کہا اس سے مجھے ملنا ہے۔ جب اتنا کہا تو جا کر جلدی جلدی بسر حافی کو اٹھایا اور کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے اللہ کا ولی کھڑا ہے۔ جب اتنا سنا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا میں مجرم، پاپی، گناہگار، اور مجھ سے ملنے کے لیے اللہ کا ولی منتظر کھڑا ہے؟ تو آپ اس وقت جب ملنے کے لیے گئے تو ننگے پاؤں برہنہ ایسے ہی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے ولی کامل کہتا ہے کہ بسر مبارک ہو۔ اللہ نے کہا کہ اس نے میرے نام کی تعظیم کی تو میں اسے نوازتا ہوں۔ بسر مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بسر حافی ہر وقت ننگے پاؤں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا میرے پاس سندیشہ آیا تھا تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا۔ حافی کہتے ہیں عربی میں ننگے پاؤں والوں کو۔ تو اللہ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جن گلیوں سے، کن بازار سے حضرت بسر حافی گزرتے تو اللہ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جانور بھی اس راستے میں غبر نہیں کرتے تھے۔ لوگ کسی شخص نے کہا کہ حضرت بسر حافی انتقال کر گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے کس سے سنا؟ کہتے میں نے کسی سے بھی نہیں سنا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو راستہ حضرت بسر حافی کے گھر سے ہو کر مسجد کو آتا ہے، آج ان کے گھر کے پاس گوبر پڑا ہوا ہے۔ تو جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو واقعی حضرت بسر حافی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نام کی تعظیم کی اور اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔